یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اساسات کیا ہے؟ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سویلائزیشن اصل میں اسلام کے زیر اثر شروع، اسلام کے آنے سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور وہ خود مانتے ہیں ڈارک ایجز، یہ اندھیرے کے دن تھے ان کے، نہ وہاں سائنس پڑھنے کی اجازت تھی نہ فلسفہ، دونوں جرم تھے مذہبی اعتبار سے، شدید ترین پاپائیت کا نظام، بدترین جس کو کہیں گے جبری اور ڈکٹیٹوریل نظام جو ہے مذہبی، وہ وہاں نافذ تھا۔ کسی کے گھر سے اگر سائنس کی کتاب نکل آئی تو وہ گھر جلا دیا جائے گا، کسی کے گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی، خواہ وہ یورپین فلسفی ہی ہو، گریک فلسفی واز یورپین فلسفی، لیکن اس کا بھی گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ حالات تھے۔ ان حالات میں اسلام داخل ہوا ہے یورپ میں، یہ 712 عیسوی 713 عیسوی میں، یعنی یوں سمجھئے کہ 8ویں صدی کے آغاز میں، 8ویں صدی جو عیسوی ہے اس کے آغاز میں، اور وہاں پر پھر اس کی ایک حکومت بہت بڑی قائم ہوئی۔ پورا آئیبیرین پیننسولا، کہنے کو لفظ اسپین جو ہے وہ ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور نہ صرف آئیبیرین پیننسولا بلکہ آئیبیرین پیننسولا کو جو استمس جوڑتا ہے بقیہ یورپ کے ساتھ، وہ پائرینیز ماؤنٹینز ہیں، اور یہ بڑا یعنی مشکل گزرنے والا راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے، اس کو بھی کراس کیا مسلمانوں نے، ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ البتہ پھر ان کے بعد ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی 732 میں، اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہوئی ہے۔ وہ واپسی جو شروع ہوئی ہے پھر اس میں پھر پائرینیز سے گزر کر لیکن اسپین کے اندر قدم جمائے رکھے۔ اسپین کے بڑے حصے میں 500 برس تک حکومت رہی، لیکن ویسے 800 برس تک حکومت شمار ہوتی ہے۔ فال آف گریناڈا اگر آپ لیں گے تو وہ 1492 کا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 800 برس وہاں پر حکومت رہی۔ اچھا، اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹر یہ ہے کہ اسپین کے فتح میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہودیوں نے، اس لیے کہ یہودی شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے، شدید، اور سب سے سخت جو ان کے اوپر تعذیب تھی، سب سے سخت پرسیکیوشن وہ اسپین میں تھی۔ اسپین جو ہے وہ بہت گہرا مذہبی ملک تھا، اور آج بھی وہ بہت گہرا مذہبی ملک ہے، اور ہے رومن کیتھولک 100%، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی، یہودیوں کو وہ ستاتے تھے، مارتے تھے، گیٹوز میں رکھا ہوا تھا، باقی یورپ میں بھی، لیکن سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہے وہ اسپین میں تھا۔ لہٰذا انہوں نے طارق بن زیاد کو راستے دکھائے، ادھر سے جاؤ ادھر آؤ، مدد کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے عرب حکمرانوں نے یہودیوں کو سر پر بٹھا دیا۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو 1967 جو وار تھی، عرب اسرائیلی وار، اس میں جب یہودیوں کو اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور بن گوریون نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مسلم اسپین was the golden era of our diaspora۔ یہ ڈائسپورا شروع کب ہوا تھا؟ سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد ڈائسپورا شروع ہوا، اس لیے کہ یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں پھر ٹائٹس رومن جنرل نے جو آ کر تباہی مچائی ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹوٹل کتنا ہوگا، ایک دن کا 133,000، اور پھر ان کو نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس ملک میں، اس خطے میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس سے ڈائسپورا شروع ہوا۔ اب جس کا یہاں سیگ سمایا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی انڈیا میں آ گیا، کوئی یہ نارتھ افریقن کنٹریز میں اب بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑے آرام سے ہیں، بڑے اچھے ٹریڈرز ہیں، ترکی میں آ گئے، وہاں پر بھی، تو اس طریقے سے یہ پھیلتے چلے گئے، تو یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ تو گولڈن ایرا جو ہے وہ ڈائسپورا کا ان کے لیے وہ اسپین۔ اب جو کلچر اور جو تہذیب زبردست ہسپانیہ کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور علمی طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا کی، غرناطہ کی یونیورسٹی، ٹولیڈو، یہ یونیورسٹی تولیتلا جس کو کہتے ہیں، یہاں پر یورپ سے بھی نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے،
اور جو قریب ترین ملک ہیں 3 ہیں، پہلے فرانس ہے، پھر جرمنی، اور نیچے جو ہے ٹانگ نیچے نکل جاتی ہے اٹلی کی۔ یہ تینوں ملک جو ہیں اسپانیہ سے قریب ترین ہیں۔ وہاں کا نوجوان آتا تھا اور اسلام نے جو تہذیب دی تھی اس کی بنیادیں کیا تھی؟ توہمات سے نکل آؤ، اپنا موقف قائم کرو علم پر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دماغ دیا ہے، کمپیوٹر دیا ہوا ہے اس دماغ کے اندر، اس سے کام لو۔ صرف توہمات کے اوپر کوئی عقائد قائم کر لینا اور اپنا موقف بنا لینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کو علامہ اقبال نے مانا ہے کہ یہ انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن یہ ہے، اینڈ دس از قرآنک۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے، لیکچرز جو ہیں 6-7 مل کے ہیں، وہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از اسلامک۔ علم سے کے اوپر معاملہ رکھو، آنکھ کھولو، کان کھولو، دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، اور جو نتیجہ نکلا اسے میموری کے اندر فیڈ کر دو، پھر اور دیکھو اور سنو اور دیکھو اور محسوس کرو اور نتیجے نکالو، پرانی میموری سے اس کو جو ہے ٹیلی کرو اور نتیجہ نکالو اور پھر دماغ میں رکھو۔ یہ تھا جو انر کور تھا عرب سویلائزیشن کا، اور اس میں فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی پوری آزادی برابر، کوئی تشدد کسی پر نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کسی کے اوپر جبر نہیں۔ پھر وہاں پر مساوات، تمام مسلمان بالکل مساوی، ایک کندھے سے کندھا لگا کر۔ اگر کوئی پہلی صف کے اندر جا کر کوئی غلام بیٹھ گیا ہے تو کوئی بادشاہ بعد میں آیا ہے تو غلام کو اٹھا نہیں سکتا وہاں سے، اسے غلام کے ساتھ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تہذیب اسلام نے دی تھی۔ اس تہذیب کے اثرات جو ہیں، اب ہوا کیا تھا، جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، یہ اکثر و بیشتر پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ہمارا جو ہے برین ڈرین ہوا ہے، ٹیلنٹ ہمارا یہاں سے وہاں جا کر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اور انہیں سستا جو ہے انسانی مواد مل گیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، واپس جاتے تھے۔ اچھا، ان لوگوں کے اندر یہودیوں نے بیٹھ کر عیسائیت سے اپنا انتقام لینے کے لیے جو اسلام کے اصول تھے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر کے، مثلا فریڈم، اب ایک فریڈم تو کیا ہے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ تم سب فری ہو، اللہ کے بندے ہو، you are all slaves but not to any human being but to Allah۔ تو آزادی ایک محدود آزادی ہے، آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آزادی حاصل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے مادر پدر آزادی کا تصور، لبرلزم کے انجیکشن لگائے، آزادی۔ اسی طریقے سے عورت اور مرد کے درمیان مساوات، ان کے حقوق، ان کا ایک بیلنس اسلام نے دیا تھا۔ انہوں نے اس کو بھی، مساوات کو بھی، عورت اور مرد کی بالکل کامل مساوات قرار دے کر اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بندوبست کیا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ سویلائزیشن جو ہے رفتہ رفتہ وہاں پھیلی،